9, 10, 11 اور 12 ذی الحج، ان 5 دنوں کو آپ نے 4 مقامات پر گزارنا ہے۔ کون کون سے مقامات ہیں؟ منا، عرفات، مزدلفہ اور حرم بیت اللہ۔ ان 5 دن کو ان 4 مقامات پر آپ نے مخصوص انداز میں گزارنا ہے، اور جس طرح میں نے بتایا کہ عمرے کے 2 فرض 2 واجب ہیں، اسی طرح حج کے 3 فرض ہیں اور 6 آپ کے اس کے واجبات ہیں۔ فرض کون سے عمرے کے حج کے؟ حج شروع کب ہوتا ہے؟ 8 ذی الحجہ کو۔ میں چاہوں گا کہ آپ بولیں تاکہ ایک تو جو کافی دیر سے بیٹھنے کی وجہ سے سستی ہوگی وہ بھی دور ہو جائے، اور ہمارے اندر ایک انرجی بھی ہے، اور بات جب ہم سوال جواب کے انداز میں کرتے ہیں تو بات سمجھ بھی ہمیں اچھے طریقے سے آتی ہے۔ حج کے کتنے دن ہیں جی؟ 5 دن ہیں۔ کتنے دن ہیں؟ 5۔ اور یہ شروع کب سے ہوتے ہیں؟ دوسرا دن، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 12۔ اور مقامات کتنے ہیں؟ پہلا منا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ ان 4 جگہوں پر ان 5 دنوں کو آپ نے گزارنا ہے، آپ کہاں جو گے۔ اب اس کے فرض جو ہیں ان کی میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا فرض ہے آپ کی نیت احرام تلبیہ، دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ، تیسرا فرض ہے آپ کا طواف زیارہ۔ یہ آپ کے حج کے 3 فرض، اور یہ ہم نیت کہاں سے کریں گے؟ عمرے کی نیت تو ہم نے یہاں سے کی تھی، حج کی نیت آپ اپنے ہوٹل سے کریں گے۔ 8 ذی الحجہ کو یا اس سے پہلے 7 ذی الحجہ کو انتظامی معاملات کی وجہ سے آپ کو کہا جائے گا کہ جناب آپ تشریف لے چلیں، تو جیسے جیسے آپ کو اطلاعات جیسے جیسے ملتی ہیں وہاں پر آپ کے نوٹس بورڈ موجود ہوں گے، آپ کے پاس ایپ موجود ہوگی، اس کے ذریعے سے آپ کو ساری چیزیں بتائی جا رہی ہوں گی۔ 8 ذی الحجہ کو آپ وہاں سے بسوں کے ذریعے سے نکلیں گے، بسیں آپ کو لے جائیں گی، منا پہنچیں گے۔ منا میں یہ پہلا دن ہے آپ کا، پہلے دن میں آپ نے صرف منا میں پہنچ کر 8 ذی الحجہ کی ظہر سے پہلے پہلے سارے حضرات آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ وہاں پر ایک ہی کام ہے منا میں پہلے دن میں کہ آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز وہاں منا میں ادا کرنی ہے۔ اور اگر یہ ابھی اس کو نہیں چلایا گیا، یہ جب چلائیں گے تو انشاءاللہ بات کریں گے، ابھی چلا دیں۔ تو پہلا دن حج کا منا کے اندر آپ نے ادا کر لیا۔ دوسرا دن شروع ہوتا ہے 9 ذی الحجہ، اس میں آپ نے وقوف عرفہ کرنا ہے، میدان عرفات میں جائیں گے آپ، اور وہاں پر جانے کے لیے آپ کی ٹرینز آپ کو لینے کے لیے آئیں گی، ٹرینیں آپ کے پاس ہوں گی، اس کے ٹکٹس آپ کو دیے جائیں گے، اور وہ پہننے کے لیے ہو سکتا ہے یا گلے میں پہننے کے لیے یا کلائی کے اندر پہننے کے لیے ہو سکتا ہے، اور وہ ٹرین آپ کی قریب ہوں گی، لیکن قریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے خیمے سے نکلیں گے اور وہ سامنے کھڑی ہوں گی، قریب صرف اتنی ایک ہوں گی۔ میں اپنا جو تجربہ ہے وہ بتاؤں، ہمیں ٹرین کے ٹکٹ ملے ہوئے تھے، اور ہم جب نکلے تو پہنچتے پہنچتے صرف ہمیں 3.5 سے 4 گھنٹے لگے بس۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے، اتنا ہی قریب ہوگی، لیکن صاف ظاہر ہے وہاں پر صرف آپ نہیں ہوں گے، 25 سے 30 لاکھ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس ٹرین کے ذریعے ہی عرفات کے اندر پہنچنا ہوگا۔ سو وہاں پر جوانوں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بڑوں کا خیال رکھیں، لحاظ کریں، اور ان کے لیے جو جو سہولیات وہ پیدا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پانی کی بوتل اور چھتری حج کے دنوں میں تو لازمی رکھنی ہے، اور اس کے علاوہ آگے پیچھے جو ہے پانی کی بوتل تو ہر وقت آپ کے پاس ہو۔ پہلا دن آپ نے گزار لیا، دوسرا دن ادا کرنے کے لیے آپ کہاں جا رہے ہیں جی؟ عرفات جا رہے ہیں۔ عرفات انشاءاللہ آپ پہنچیں گے، اور وقوف عرفہ اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے زوال کے ٹائم سے شروع ہوتا ہے، اور غروب آفتاب تک آپ نے وہاں پر رہنا ہے۔ آپ کے حج کا دوسرا فرض آپ کا ادا ہوگا یہاں پر۔ غروب آفتاب ہو جائے گا، غروب آفتاب کے بعد آپ وہاں سے نکلیں گے، مزدلفہ میں جائیں گے، مزدلفہ جا کر آپ نے رات گزارنی ہے، اور یہ رات کتنی اہم ہے، یہ رات اتنی اہم ہے کہ فرمایا کہ لیلۃ القدر سے بھی بڑی رات ہے، لیلۃ القدر سے بڑی رات۔ اس رات میں آپ نے وہاں سے 70 کنکریں بھی لینی ہیں، وہاں پر آپ نے سونا بھی ہے، سرکار کی سنت ہے، دعائیں بھی مانگنی ہیں، یہ رات اس انداز میں گزاریں گے۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کا دن آئے گا، 10 ذی الحجہ کو آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وقوف کریں گے، اور پھر آپ نکلیں گے رمی جمرات کے لیے۔ منا میں آپ آ رہے ہیں واپس، منا میں آج آپ نے صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں،
اس سے پہلے چھوٹا شیطان، درمیانا شیطان ان کو چھوڑ دینا ہے. بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد اب آپ اگلا جو آپ کے حج کا واجب ہوگا، یہ کنکریاں مارنا بھی واجب تھا، وقوف مزدلفہ بھی واجب تھا. یہ واجب ادا کرنے کے بعد اگلا واجب ہوگا آپ کا قربانی کرنا. قربانی کے لیے آپ کو بتایا گیا 2 طریقے ہیں. یا تو آپ نے اپنا اوکے کر دیا کہ ہماری حکومت ہی ہماری قربانی کرے گی. دوسرا یہ کہ آپ نے اس طرح نہیں کیا کہ ہم خود کریں گے. تو جو بھی قربانی کا ذریعہ ہو، قربانی کے کرنے کے بعد آپ مرد حضرات جو ہے وہ ٹریم کریں گے دوبارہ، اور خواتین جو ہے اسی طرح ایک پورے کے برابر 2 لٹیں بنا کر وہ بال کاٹیں گے. اس کے بعد اگر جو آپ کے حج کا کتنے فرائض ادا ہو گئے؟ 2 فرض آپ نے ادا کر لیے. نیت احرام تلبیہ بھی آپ کا ہو گیا، وقوف عرفہ بھی ہو گیا. تیسرا اور آخری فرض ہے اس کا طواف زیارہ. اور آج آپ 10 ذی الحجہ میں ہیں. 10 ذی الحجہ کے بعد کیا سارے کام آپ نے کر لیے. کون کون سے کام تھے؟ وقوف مزدلفہ تھا، رمی جمرات تھی، اور قربانی کرنا تھا، مردوں نے ٹرم کروانا تھا، اور عورتوں نے اپنے بالوں کا ایک پورے کے برابر جو ہے 2 حصے کر کے اس کو کاٹنا تھا. اس کے بعد 10، 11، 12 ذی الحج، ان 3 دنوں میں آپ طواف زیارہ یا حج کا جو تیسرا اور آخری فرض ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں. پہلے دن کریں افضل ہے، نہیں تو دوسرے دن، نہیں تو پھر تیسرے دن غروب آفتاب سے 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے آپ نے اس فرض کی ادائیگی کرنی ہے. اور پھر خواتین اگر مخصوص ایام میں آ جاتی ہیں ان کے لیے پھر علیحدہ سے مسائل ہیں. ہماری لیڈی ٹرینر ماسٹر جو ہے انشاءاللہ اس حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گی، اور ہم اپنے نمبر بھی شیئر